اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، اے بندیا تو میرا راز ہے اور میں تیرا راز ہوں۔ تو راز کی بات راز میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو تخلیق کیا اور سب کو اسی میں سے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے بعد انسان کو پیدا کیا اور سب میں سے گزار کر انسان کو پیدا کیا، اس اعلیٰ مقام پہ پہنچایا، اشرف المخلوق بنایا۔ ذرا راز کو اور کھولتے ہیں کہ سب سے پہلے کیسے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح اعظم، نفس کل، حقیقت محمدیہ کو تخلیق کیا اور اسی میں سے تمام ارواح کو تخلیق کیا، تمام جانوں کو، تمام زندگیوں کو تخلیق کیا۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے کی یہ بات ہے، یہ بگ بینگ تو کل کی بات ہے۔ اس سے پہلے جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کہاں پہ رہے، جہاں پہ خدا تھا وہیں پہ انسان تھے۔ اب دوسرا کہ سب میں سے گزار کر، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق میں سے گزار کر انسان کو اس مقام پہ لایا کہ اسے سب سے باشعور، سب سے اعلیٰ عرفہ مخلوق بنا دیا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 18,000 مخلوق کی فارم سے گزارا تو یہ سپیشی کے طور پہ اس کی اوریجن کوئی اور ہے، جیسا کہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندر ہے، کچھ کہتے ہیں اس کی اوریجن گوریلا ہے، کچھ اور، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سپیشی کے طور پہ بھی اس کو انسان ہی بنایا تھا، لیکن فارم کے بیس میں سے 18,000 مخلوق میں سے گزار کر ابتدا سے لے کر آخر تک بنایا۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقی ایوولوشن تھیوری، کہ بہت ایک حقیقت بن چکی ہے کسی ڈیولپ کنٹری میں، جیسے یورپ، امریکہ، چین، جاپان۔ تو اس تھیوری کو سب سے زیادہ شہرت ملتی، معروف مشہور ہو جاتی، کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے یہ تھیوری معروف نہیں ہوگی، مشہور نہیں ہوگی، اور ویسے بھی میں پاکستانی ہوں تو یہاں علم کی قدر کیا۔ تو اگر یہ تھیوری یورپ سے نکلتی، امریکہ سے، چین سے، جاپان سے، تو دنیا کی تمام ایوولوشن تھیوری کو ختم کر دیتی، اور یہ سب سے بڑی تھیوری ایوولوشن تھیوری کہلاتی، اور ایٹ دا ٹیل اینڈ قیامت کی صبح تک فار ایور، ہمیشہ کے لیے رہتی۔ یہی حقیقت ہے۔